محبت زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ محبت کے بغیر زندگی صرف جانور گزارتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں سر جی، لیکن محبت سے زندگی کی تکمیل اور تخلیق ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو محبت کو فضول اور وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ انسان ہیں یا پتھر سے بنے مجسمے، ہر وقت موٹیویشن، کامیابی، کچھ کر دکھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہماری طرح محبت کر کے دیکھو، کبھی ہماری طرح کسی کے لیے آنسو بہا کے دیکھو۔ دل ٹوٹے گا تو پتہ لگے گا کہ محبت کونے کے بعد ناکامیابی رہتے ہیں، ناکامیابی کے خواب۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں گھر میں باتیں سننے پڑتی ہیں۔ آپ لوگ ہمارے دشمن ہیں، آپ لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں وہ مجھے بتا کے مجھے ملامت کرتا رہا۔ وہ 9 کلاس کا ایک چھوٹا پیارا بچہ مجھے دھمکا رہا تھا، مجھے سمجھا رہا تھا۔ میں بہت دیر تک سکتے کی حالت میں رہ کے اس کو سنتا رہا، اس کے باتوں کو محسوس کرتا رہا، اپنا قصور، اپنا گریبان دیکھتا رہا۔ دل کر رہا تھا کہ سخت و تیز جملوں سے اس کا ذہن صاف کر دوں، لیکن دل میں ایک ڈر تھا کہ جوان خون ہے، ایسا ویسا کچھ نہ کر دے۔ کے باتوں کو سننے کے بعد میں اپنے قوت گویائی اور الفاظ کو جمع کر رہا تھا۔ خوشی کا احساس بھی تھا کہ الحمدللہ میری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن ایک شدید قسم کا غم اور ڈر بھی تھا کہ میرا معاشرہ، میرا بچہ، میرا مستقبل کن باتوں میں پڑ رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، بیٹا میں نے کبھی بھی محبت کو غلط نہیں کہا، میں نے کبھی محبت کرنے والے کو ناکام نہیں کہا، لیکن میں محبت کے فلمی، نقالی اور بد تہذیب طریقوں سے اپنے بچوں کو دور رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بیٹے، تم کو جو اس عمر میں ہوا تھا یہ محبت نہیں، کفار کا حملہ تھا۔ ان کی یہی کوشش اور مقصد ہے کہ بچوں کا ذہن اس کم عمری میں عشق و محبت کے نہ سمجھنے والی باتوں سے خراب کیا جائے۔ وہ محبت کرتے رہے، پڑھائے، دنیا داری، ایمانداری سے ان کا دور تک کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ دنیا میں تاج محل محبت کی علامت ہے، لیکن اس دنیا میں لوگوں نے علی گڑھ اور ایکسپورٹ جیسے شاہکار بھی بنائے ہیں۔ تاج محل آج تک کوئی نامی گرامی شخصیت پیدا کرنے سے محروم ہے، جبکہ تعلیمی اور تخلیقی ادارے بے شمار لوگوں کو کامیاب و کامران کر چکے ہیں۔ میں آپ جیسے بچوں کے باتیں سنتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ فلمی دنیا، ڈراموں کی چینلز اور دوسرے بہت سے ذرائع جہاں سے میرے بچے کو گمراہ کیا جاتا ہے ختم کر دوں۔ میرے اختیار میں ہو تو میں اس پر عمر بھر کی پابندی لگا دوں۔ آج کے اس دور میں تلواروں اور بندوقوں کی لڑائیاں پرانی ہو چکی ہے۔ آج کا دور الیکٹرانک میڈیا کا ہے، جس پر گلیمر دکھا کے آنے والے نسل پر حملہ کیا جاتا ہے، اور آپ جیسے پیارے بچے جسے ڈاکٹر، انجینئر، عالم دین، مجاہد دین اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا تھا، کو نکما عاشق، ٹوٹا دل رکھنے والا بیکار انسان، نشہ کرنے والا کم علم طالب علم اور رونے والا بزدل انسان بنا دیتا ہے۔ آپ کو محبت کا معنی اور مفہوم غلط سکھایا گیا ہے۔ محبت کرنے سے پہلے نفرت کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ محبت کے قاعدے اور قانون سے بے خبر جوان خون کو معلوم نہیں کہ محبت کے لیے غیرت کا ہونا لازمی شرط ہے۔ بہت دیر سننے کے بعد اس کی آواز آئی، محبت کرنے کے لیے نفرت کی ضرورت کیا؟ سر آپ بھی کیا بولتے ہو؟ محبت اور نفرت تو متضاد ہے، اور آپ ان کو لازم ملزوم بتا رہے ہو۔ میں نے کہا، بیٹا میری بات غور سے سننا۔ سب سے پہلے حرام طریقوں سے، حرام نظروں سے اور حرام باتوں سے نفرت ہے۔ آپ کی نظر حرام سے نفرت کرے گی تو کبھی بھی آپ کو حرام سے محبت نہیں ہوگی، اور جب محبت حلال سے ہو تو اس کے کونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، غیرت کا ہونا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، بالکل اس طرح محبت کرنے کے لیے بھی۔ وہ اس لیے کہ غیرت مند انسان کبھی بھی دوسرے کی بھی پردگی اور بے عزتی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں محبت کا دوسرا نام عزت ہے، تو جب آپ کسی کو عزت دو گے تو حرام طریقے سے کبھی بھی ان سے کوئی امید نہیں رکھو گے۔ سب سے زبردست اور اچھی بات مجھے اپنے چھوٹوں اور چاہنے والوں میں یہ لگتی ہے کہ وہ میری باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے بھی سننے کے بعد شکریہ ادا کیا اور عمل کرنے کی یقین دہانی کر کے رابطہ منقطع کیا۔ وہ تو ایک چھوٹا پیارا بچہ تھا جسے میں اپنے کم علمی سے مطمئن کر گیا، لیکن ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود اپنے پیاروں کو ان حملوں سے محفوظ رکھیں۔ کفار نہیں چاہتے کہ میرا بچہ بڑا انجینئر، بڑا سائنسدان، بڑا عالم دین، پکا مسلمان بنے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ عاشق ہو، فرہاد ہو، مجنون ہو، کیونکہ پکے مسلمانوں کے دیے ہوئے زخم اب بھی ان کے در و دیوار پر زندہ و تابندہ ہے۔ پیارے جوانوں، پیارے بچوں، پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ کوئی آپ سے کچھ سیکھ سکے، آپ سے متاثر ہو سکے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان باتوں کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی، دل ٹوٹنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔